دور بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ آگے آگے تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بھائی اب میں مجلس کی ابتدا کے لیے جو ہے مولانا محسن صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ کلام پاک کی تلاوت کے ذریعے سے اس مجلس کا آغاز کریں۔ مولانا محسن صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون، قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والأرض جميعا قبضته يوم القيامة وتعالى عما يشركون، صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ خیر۔ بھائی ابھی بھی بہت سارے افراد پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے گزارش ہے آگے آگے تشریف لائیں، کیونکہ بھائی ہم جو یہاں پہ جمع ہوئے یہ ایک بہت بڑی اونچی نسبت کے اوپر جمع ہوئے ہیں، اور وہ ہے اللہ کے دین کی نسبت۔ اللہ کے دین کی باتوں کو قریب ہو کر کے سننا یہ اس کا حق ہے، اور وہی اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو سکون، دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر دلوں کی شفا ہے، اللہ کا ذکر دلوں کی شفا ہے۔ تو اسی عنوان کے اوپر، اسی نسبت کے اوپر بھئی آج ہمارے سامنے ایک ایسی شخصیت سامنے بیٹھی ہوئی ہے کہ جنہوں نے ذکر کے حلقوں کو زندہ کرنے کے لیے محنت کی ہوئی ہے۔ جب سے حضرت نے اس ذمہ داری کو سنبھالا ہے، بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بعد میں جو ہے حضرت نے جو اس کام کو سنبھالا ہے، تو حضرت نے اپنی جان کی، اپنی صحت کی فکر کیے بغیر مراٹھواڑہ کے پورے ضلعوں کے اندر، کرناٹک کے دیگر صوبوں کے اندر، بسو کلیان ہے، بھالکی ہے، بیدر ہے، اور تمل ناڈو ہے، رائچوٹی ہے، کڑپا ہے، اپنی محنت کے ذریعے سے وہاں پہ ذکر کے حلقوں کو زندہ کیا ہے، اور الحمدللہ خانقاہ نظام کو آگے بڑھایا ہے۔ بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت کو 3 نسبتیں حاصل ہیں۔ مولانا عبدالغفور صاحب قریشی رحمۃ اللہ علیہ، ضلع لاتور، تعلقہ اٹکیر، جو جانشین رہے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر مولانا عبدالغفور صاحب قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد حضرت نے جو ہے اس کام کو سنبھالا۔ تو حضرت کے فرزند انجمن بھی رہے، یہ تو پہلی نسبت۔ دوسری حضرت کے شاگرد بھی رہے، بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے کتاب پڑھی ہے، کلام پاک پڑھا آپ نے، اور جو ہے آگے کی پڑھائی جو ہے حضرت نے دیوبند میں مکمل کی، کیونکہ حضرت بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا دیوبند سے بہت گہرا تعلق تھا، اور مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلیفاؤں میں سے تھے۔ تو حضرت کے
حضرت نے پڑھائی جو کی ہے بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی تو شاگرد بھی رہے اور حضرت سے جانشین ملی اور حضرت کے فرزند بھی رہے، تو 3 نسبت حضرت کو حاصل ہے اور حضرت نے وہی مشن کو ہے آگے چلایا ہے کہ امت کے اندر ذکر کے حلقوں کو زندہ کرنا ہے۔ تو حضرت نے محنت بھی کی اور الحمدللہ بہت سارے ضلعوں کے اندر ذکر کے حلقوں کو زندہ بھی کیا۔ الحمدللہ پونا کے اندر بھی ہم پچھلے دو مرتبہ حضرت یہاں پہ آئے، حضرت کی بات بھی مسجد میں بھی ہوئی ہے اور ذکر کے حضرت کے ساتھ میں بیٹھ کے ہم نے ذکر بھی کیا ہے عشاء کی نماز کے بعد میں۔ تو حضرت کے ساتھ میں ہے، حضرت اپنے مدرسے کا کام سنبھالتے ہوئے حضرت کی بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا فون لگا، حضرت کا کوئی ملنے کا اتنی سادگی مزاج کے اندر کہ حضرت کے ملنے کے لیے اور حضرت کو بات کرنے کے لیے نہ کوئی دن طے ہے نہ کوئی وقت طے ہے، صرف حضرت ہم کو یہ بولتے ہیں کہ بھائی نماز کے آدھا گھنٹہ پہلے اور آدھا گھنٹہ بعد میں فون مت لگاؤ، نمازوں کے اوقات الگ الگ ہوتے ہیں مسجدوں کے اندر، تو نماز میں ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے جب بھی حضرت کو کانٹیکٹ کیے فون کے اوپر، حضرت نے ہماری بات سنے اور ہمارے سبق بھی اور حضرت نے جو ہے فون کے اوپر آگے بھی بڑھائی۔ تو مریدین کی تعلیم کے لیے، اصلاح کے لیے حضرت جو ہے محنت کرتے رہے اور اسی کو بات سامنے رکھتے ہوئے حضرت یہاں بھی تشریف لائے ہیں۔ جمعہ میں بھی اعلان ہوا، آج عصر کے بعد بھی اعلان ہوا ہے، تو یہ ہماری بڑی سعادت مندی ہے کہ آج حضرت جو ہے ہمارے بیچ میں ہے۔ تو میں حضرت سے جو ہے فضیل وقت جانشین کتب دکن حضرت مولانا حافظ شاہ محمد عبدالغفور صاحب کو بھی، مولانا نور الحق صاحب قریشی دامن برکاتہ مدد اللہ علیہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ہم سب کو اپنے نصیحتوں سے سرفراز کریں۔ الحمد للہ رب من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا آمنوا صدق اللہ العظیم۔ آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت کا ایک چھوٹا سا حصہ میں نے ابھی تلاوت کیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے مخاطب ہو رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایمان والوں سے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان الفاظ کے ذریعے سے، اس آیت کے ذریعے سے ہم کو چونکا رہے ہیں اور ایمان والوں سے مخاطب ہو کے ایمان لے آؤ بولنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مخصوص انداز ہے، یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے۔ اگر اس طرح مخاطب خطاب ہوتا ایمان، اس کا مفہوم یہی بیان کیا ہے، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، کیونکہ ایمان والوں کو پھر ایمان لانے کا حکم کرنا۔ ہاں اگر ایسا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو مخاطب کرتے، یا ایھا الذین کفروا آمنوا، اے کافروں ایمان لے آؤ۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یوں کہتے، یا ایھا الذین نافقوا آمنوا، اے منافقو ایمان لے آؤ۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یوں فرماتے، یا ایھا الذین اشرکوا آمنوا، اے مشرکو ایمان لے آؤ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں ہی کو مخاطب کر کے فرمایا ایمان لے آؤ۔ مفسرین کرام نے اس کے کئی مفہوم بیان کیے۔ ایک مفہوم تو یوں بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ جو ایمان کی اصل ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تقوی کے بغیر ایمان مقبول نہیں ہے، قبول نہیں ہے۔ کہ آدمی زبانی طور پر کلمہ طیبہ پڑھ لے اور اس کے زندگی میں ایمان نہ آئے
اس کی زندگی میں تقوی نہ آئے، ایسا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس قبول نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بات کو ایک مخصوص ڈھنگ میں فرما رہے ہیں، جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ ایک صاحب آئے، صحابی، وضو کیا انہوں نے، اور آ کر بڑی عجلت کے ساتھ، ہو سکتا ہے کوئی مصروفیت میں ہوں گے یا وقت کم ہوگا، بہت عجلت کے ساتھ جلدی جلدی نماز پڑھ کے وہ نکلنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آواز دے کر بلایا اور ان سے کہا صلی فإنک لم، کہ وہ تو نماز پڑھ کر نکل رہے تھے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ صلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی، نماز میری اس کی وجہ سے مکمل نہیں ہوئی ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آپ نے دوبارہ نماز پڑھا تو وہی انداز سے پڑھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر من بلایا، پھر کہا صلی فإنک لم تصلی، حالانکہ وہ نماز پڑھ کر جا رہے ہیں۔ پھر آپ فرما رہے ہیں کہ تم نے نماز نہیں پڑھی، نماز پڑھو۔ انہوں نے پھر دوسری مرتبہ پڑھا، اسی انداز میں پڑھا، آپ نے پھر وہی فرمایا۔ تیسری مرتبہ ان کو سمجھ میں آیا کہ شاید آپ کا فرمانا یہ ہے کہ اطمینان سے پڑھو تو نماز صحیح ہوگی۔ انہوں نے تیسری مرتبہ پھر اطمینان سے نماز پڑھا اور جانے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ٹوکا نہیں، بات ان کے سمجھ میں آ گئی، بات ختم۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اے ایمان والو ایمان لے آؤ، مطلب جو تم لوگ ایمان لائے ہو، جس کو تم ایمان سمجھتے ہو، اور ایمان کی حیثیت تمہارے ذہنوں میں جو ہے وہ حقیقی اور کامل ایمان نہیں ہے، بلکہ ایمان کو کامل بناؤ۔ اس لیے فرمایا اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ تو مفسرین نے فرمایا کہ ایک تفسیر یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو، متقی بنو، اس لیے کہ جو آدمی تقوی اختیار نہ کرے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب اور مقرب نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون۔ جب پلصراط پر سے گزرنے کا موقع آئے گا قیامت کے دن، تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہوں گے، ایمان والے بھی ہوں گے لیکن ان کا ایمان کامل نہیں ہوگا، وہ ڈھیر ہو جائیں گے، گر جائیں گے، کٹ جائیں گے۔ لیکن جو لوگ متقی ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ثم ننجی الذین اتقوا، ہم ان کو نجات دیں گے پلصراط پر جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہوگا، جو متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے۔ متقی کا ترجمہ اردو میں اپن پرہیزگار کرتے ہیں۔ ایک پرہیز کھانے پینے میں ہوتا ہے، اور عام استعمال کی چیزوں میں پرہیز ہوتا ہے۔ دوائیں کھا رہے ہیں طبیعت کی خرابی کی وجہ سے، تو ان دواؤں کے کھانے کے موقع پر طبیعت کے صحیح ہونے تک کے کچھ چیزوں کا پرہیز ہوتا ہے، ایک وہ پرہیز ہے۔